بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پوئم نمبر 4 بک 3 فرسٹ ایئر پیج نمبر 63 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا ٹائٹل ہے اور ویئر آر یو گوئنگ. او ویئر آر یو گوئنگ. اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں. ایک تو یاد رکھیے دیر از اے سجیسٹو پوئٹری. سجیشن میں سے یہ ورڈ ہے SUGGESTIVE، سجیسٹو پوئٹری، یعنی ایسی پوئٹری جس میں عام طور پر 2 پوائنٹ آف ویو یا زیادہ پوائنٹ آف ویو پیش کیے جاتے ہیں. اس میں سجیشنز دی جاتی ہیں اور اٹس اپ ٹو دا ریڈر. یہ ریڈر کے اوپر بات منحصر ہوتی ہے کہ وہ ان پوائنٹ آف ویو میں سے کس کو فیور کرتا ہے. تو پوئٹ بیسیکلی جو ہے وہ عام طور پر یہ ٹیکنیک اس وجہ سے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایول اور گڈ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور 2 پوائنٹ آف ویو کو پیش کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 لوگوں کو پیش کیا گیا ہے. ایک رائٹر ہے جس کو مین آف ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ریڈر ہے جو قاری ہے اینڈ ہی از ناٹ اے مین آف ایکشن. ایک تو اس طرح سے اس پوئم کو سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسرا ریڈر ایک ایسا شخص ہے جو کہ جیسا ٹیچر ہے. ٹیچر بیسیکلی ریڈر ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈینٹس کو بتاتا ہے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، کیونکہ اس نے پڑھا ہوتا ہے، وہ نالج اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اسٹوڈینٹس کو آرگومنٹس کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کون سی ڈائریکشن آپ کے لیے درست ہے. یہاں پر بھی ریڈر سے مراد ہم ایک ایسا شخص دے سکتے ہیں جو کہ ایک لے مین کو، جو کہ ہارس پر سوار ہے، جو کہ سواری کر رہا ہے، یعنی جو زندگی کے گھوڑے پر سوار ہے اور وہ غلط سمت میں جانا چاہ رہا ہے، دنیا کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ دس از ناٹ اے رائٹ وے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر تم اس ڈائریکشن میں جاؤ گے اور جب فرنسز بند کیے جائیں گے، جب ہیل کے اندر آگ جلائی جائے گی اور جب اس میں چیزوں کو پھینکا جائے گا تو ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی. اس لیے پلیز کم بیک اینڈ ڈونٹ فالو دا ٹریش آف دس ورلڈ. اس دنیا کے گندگی کا پیچھا مت کرو. تو یہ بیسیکلی جو ایک ڈائیلاگ جو کہہ سکتے ہیں ٹائپ ہے. ڈائی کا مت ہوتا ہے 2، لا کا مت ہوتا ہے کنورسیشن. سو دس از اے کنورسیشن بٹوین 2 persons. او ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو. سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، پڑھنے والے نے، قاری نے سوار سے. دیٹ ویلی از فیٹل. فیٹل مینس پوائزنڈ، ڈیڈلی، کازنگ ڈیتھ. وہ وادی جو ہے وہ تو تباہی لانے والی ہے، وہ وادی موت کی وادی ہے. وین فرنسز برن، فرنس جب آگ، فائرز جب الاؤ جلایا جائے گا، جب آگ چلے گی، یعنی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا فائر آف دا ہیل. وہ ہیل کی بات کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ کی بات کرتا ہے کہ جب جہنم کی آگ جلائی جائے گی تو دیٹ از دا فیٹل تھنگ. یونڈر از دا مڈن. مڈن کا مطلب ہوتا ہے ہیپ آف ٹریش، فلتھ، ویسٹیج، ویسٹ میٹیریل. یہ گندگی کا ڈھیر ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی جدوجہد، دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ سارا جو ہے یہ یوز لیس ہے، یہ میننگ لیس ہے. ہوز اڈورس ول میڈن، اور جس کی بدبو، بیڈ اسمیل جو ہے وہ تمہیں پاگل کر دے گی. دیٹ گیپ، اور یہ جو خلا ہے، یہ جو اسپیس ہے، دس از دا اسپیس. اٹ مینس ٹو بی دا گریو. جو قبر ہے، جو زمین کے اندر سوراخ ہے، از دا گریو، وہ قبر ہے. وے دا ٹال ریٹرن، جہاں پر کہ لمبے لمبے لوگ، قداور لوگ. دا ٹال، اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ایڈجیکٹو سے پہلے دا جب یہ لگا لیتے ہیں تو وہ تمام پوری کلاس بن جاتی ہے. تو لہذا ٹال سے مراد تمام قداور لوگ، تمام عظیم لوگ، بادشاہ لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ اس قبر کے اندر آ کر لیٹتے ہیں. یعنی دیٹ از اے گریٹ لیسن given by that of the reader, and he is just going to make the rider aware of the facts of life, and he is just giving him the right path that goes to heaven rather than that of
hell. He does not want to see him going into hell. He does want to see him going into heaven. So he just going to tell him by giving the example of the tall, by giving the examples of the kings, by giving the examples of the high class people. Stanza number 2. Or do you imagine, ارے کیا تم تصور کرتے ہو, said fearer to fearer, خوف زدہ شخص نے سوار سے پوچھا. اب دیکھیں بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریڈر جو ہے جب اس نے موت کا ذکر کیا تو وہ فیرر بن گیا, اور جو رائڈر ہے وہ کنورٹ ہو گیا فیرر کے اندر جب اس کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں ہمیشہ کے لیے گھوڑے پر سوار نہیں رہ سکتا, میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا, میں ہمیشہ کے لیے موت میرا پیچھا کر رہی ہے, میں ہمیشہ کے لیے زندگی میں رواں دواں نہیں رہ سکتا. تو ہی بیکمز فیرر. اور فیرر کون ہوتا ہے؟ جو وقتی طور پر تھوڑا کرایہ دے کر کسی جو سواری کے اوپر بیٹھتا ہے اور جب کرایہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتر جاتا ہے. تو یہ اس کی کنورژن ہے. اور ڈو یو امیجن, کیا تم تصور کرتے ہو, said fearer to fearer that dusk will delay. dusk means کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہلکی سی روشنی, twilight, یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے اوپر جو پھیلی روشنی ہلکی سی ہوتی ہے, اور انسان کو ابھی یہی دھوکہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ شاید روشنی ابھی دن ہے, ابھی سورج باہر ہے, حالانکہ دیٹ از دی اناؤنسمنٹ آف دا ڈارکنیس, دیٹ از دی اناؤنسمنٹ آف دا پریویلنگ آف دا ڈارکنیس, پریویلنگ آف دا نائٹ. یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اندھیرا جو چھانے والا ہے, اور بظاہر یہ ہمیں دھوکہ اور فریب دیتا ہے. That dust will delay on your path to the pass. یہ جو تمہارے راستے کے اوپر ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی ہے, یہ دھوکہ ہے, ڈیلے, ڈسیپشن ہے یہ. You're diligent looking, اور یہ جو تم بڑی ایکٹیو انداز کے ساتھ, بڑے ہوشیار ہو کر, کلیور انداز کے ساتھ زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو, زندگی کو سمجھ رہے ہو, بڑے چالاک سمجھتے ہو اپنے آپ کو. Diligent looking discovered the lacking. یہ تمہاری چالاکی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا ایک خامی ہے, یہ تمہارا سیلف ڈسپشن ہے, یہ تمہاری خود فریبی ہے, اور تم خود فریبی کا شکار ہو کر زندگی میں دور تک جانا چاہتے ہو, لیکن تمہیں یہ فریب ہے, یہ خود فریبی ہے, اور تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری موت کب آ جائے گی. Your footsteps feel from grey night to grass. اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے قدم گرے نائٹ, بڑا قیمتی پتھر, دیٹ از پریشیس اسٹون, جس سے محلات تعمیر کیے جاتے ہیں. تم کبھی محلات میں سے قدم اٹھاتے اٹھاتے تمہارے قدم گراس پر آ جائیں گے, تم زمین بوس ہو جاؤ گے, تمہارے قدم محلات کو چھوڑ کر زمین مٹی میں آ جائیں گے. ان دا سیکنڈ اسٹینزا دیر از آلسو given a lesson by that of the advisor, and the advisor is actually the fearer who was actually the reader, because by reading the Quran, by studying the Quran, by reciting the Quran, he has come to know about the right path of life, and he is going to make a difference between right and wrong. And he tells the fearer, the rider, that this life is not permanent, this traveling is not permanent, this is just like a twilight that appears in the sky for a few moments and that fades away, that goes away, that finishes, that disappears, and nothing is left, and that is actually a self-deception, and you will be entangled, you will be entrapped, you will be deceived by that of self-deception. Or what was that bird? Stanza number 3. ارے وہ پرندہ کیا ہے؟ said horror to hearer. اب جو کنورژن ہے کہ ریڈر جو ہے وہ فیئر میں کنورٹ ہوا جب اس نے موت کا ذکر کیا, تو وہ فیئر کی اگلی سٹیج ہارر, یعنی وہ ہاریفائڈ ہو گیا.
اور جو رائڈر تھا وہ فیئرر میں کنورٹ ہوا, پھر وہ ہیئرر میں جب اس کو یہ پتا چلا کہ وٹ از رائٹ وٹ از رانگ, جب اسے پتا چلا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا رائٹ ڈائریکشن, میں صحیح سمت میں نہیں جا رہا, دس از ناٹ اے رائٹ ڈائریکشن, دس لائف از ناٹ پرماننٹ, تو پھر وہ تھوڑا سا اس کی بات سننے والا بن گیا. ہیرر جو چلتے چلتے ایسے سن لیتا ہے. او وٹ واز دیٹ برڈ, ارے وہ پرندہ کیا ہے. said horror to hearer, did you see that shape in the twisted trees, کیا تم نے وہ ٹوسٹڈ مڑے ہوئے درخت کے بیچ میں وہ شکل دیکھی. This is a very symbolic and significant thing, and the poet has given it to be the symbol of old age. Dear students, کبھی آپ انتہائی بوڑھے شخص کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو اس کے چہرے کے اوپر بے شمار جھریاں پڑ چکی ہوتی ہیں, اور وہ ایسے دکھائی دیتا ہے, دیٹ از اے ٹوسٹڈ شیپ بیہائنڈ اور ان دا ٹوسٹڈ ٹریز, کہ وہ شکل جو ہے وہ اس کے اوپر شاخیں ہیں, شاخوں کا جال بنا ہوا ہے. بیہائنڈ یو سوئفٹلی دا فگر کمز سافٹلی, فگر از دا سمبل آف ڈیتھ, دا ڈیتھ اینجل, اور تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. دا اسپاٹ آن یور اسکن از اے شاکنگ ڈیزیز, اور تمہاری جو اسکن ہے, تمہاری جو جلد ہے, اس کے اوپر جو جھری ہے, جھریوں کا جو نشان ہے, یہ ایک صدمہ پہنچانے والی بیماری ہے. اس کو دیکھ کر تم شوق زدہ ہو جاتے ہو, صدمے میں آ جاتے ہو کہ ارے میں کل جوان تھا, ابھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اسٹینزا نمبر 4, آؤٹ آف دس ہاؤس سیٹ رائڈر ٹو ریڈر. اب رائڈر جو ہے وہ ریڈر سے کہتا ہے, آؤٹ آف دس ہاؤس, اس گھر سے باہر. اٹ مینس دیٹ ہاؤس از اے سمبل آف باڈی, ہیومن باڈی. جب وہ کہتا ہے کہ اس گھر سے باہر کیا ہے, تو فیئرر سے کہتا ہے یورس نیور ول, تمہاری مرضی نہیں رہتی. ایک تو وہ مین آف ایکشن, ناٹ اے مین آف ایکشن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جو رائڈر وہ یہ کہتا ہے کہ اس لائف میں جب تم آ جاتے ہو اس دنیا میں تو یو ول ہیو ٹو موو, یو ول ہیو ٹو رائڈ, یو کانٹ اسکیپ ڈوئنگ یور ایکشنز, یو ول ہیو ٹو بی اے مین آف ایکشن, یو ول ہیو ٹو ڈو سم ایکشن ان یور لائف, یو کانٹ اسکیپ فرام دی ایکٹیویٹیز آف لائف. تم زندگی کی ایکٹیویٹیز کو نہیں چھوڑ سکتے. اور دوسری طرف اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یورز نیور ول, تمہاری مرضی نہیں رہتی. یعنی جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو باڈی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, انسان کچھ نہیں کر سکتا. دے آر لوکنگ فار یو, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. سیڈ ہیئرر ٹو ہارر, سننے والے نے خوف زدہ شخص سے کہا, ایز ہی لیفٹ دیم دیئر, ایز ہی لیفٹ دیم دیئر, جیسے ہی اس نے ان کو چھوڑ دیا, جیسے ان کو چھوڑ دیا. یعنی اٹ مینس کہ جب انسان کا فنرل, جب انسان کا جنازہ فنرل پروسیشن جاتا ہے تو ہی لیفٹ ہز پیپل دیئر, ہی لیفٹ ہز ریلیٹیوز دیئر, ہی لیفٹ ہز سنز اینڈ ڈاٹرز دیئر, ہی لیفٹ ہز وائف دیئر, ہی لیفٹ ہز چلڈرن دیئر, ہی لیفٹ ہز پیلسز دیئر. وہ اپنی تمام محلات, ہماری تمام بچوں کو, بیوی کو, رشتہ داروں کو, سب کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے. بیکاز yours never will, man can't do anything else. So in the last stanza, the same thought has been given by the poet through the dialogue, and we come to know about the symbolic presentation of the human body, and human body just like a house, and soul is living in this house. But when soul departs, when soul leaves this house, then man can't do anything. He can't move his finger, وہ اپنی انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتا. And he has to leave all his relatives, all his nears, all his dears there, and then he can't go back. Poem number 5. This is a poem written by Jan Stallworthy. اور جان اسٹالورتھی جو ہے بیسیکلی ونس ہی کیم ٹو پاکستان, ہی وینٹ ٹو اے مارکیٹ, وہ مارکیٹ میں گیا, اور مارکیٹ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم
اندھیرا ہوتا ہے, فروٹ مارکیٹ وغیرہ جو ہے وہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے, اور وہاں پر اس نے وہ بچوں کو پھل لیتے ہوئے جو کہ پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے دیکھا, اور ان کا ایک سائیکو انالیسس جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرتا ہے کہ غریب بچے جو ہیں جب بھوکے ہوں, پیاسے ہوں, تو وہ کس طرح سے فروٹ کو کھاتے ہیں. بیسیکلی اس پریزنٹیشن کے پیچھے اسٹال ورزی جو ہے وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی بات کرتا ہے, دا رچ اینڈ دا پور کی جو ایک سرد وار ہے اس کی بات کرتا ہے, اور ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو اس معاشرے کے اندر پاورٹی کا سیلاب آیا, اس معاشرے کے اندر ایک اکنامک ڈپریشن آیا, اس معاشرے کے اندر ایک تباہی آئی, اس کی حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھا اس نے دنیا کے ذہنوں کے اوپر اس طرح سے ان کو ڈسٹرب کیا کہ ان کو سامنے پڑے ہوئے جو فروٹس ہیں وہ بھی بام اور شیل نظر آتے ہیں. ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ اسٹالس, پھل فروشوں کی گلی میں, وکس بیلنس فلیم اے ڈارک ڈیو فالز. وکس تھریڈ, یہ بیسکلی جو دیے کے اندر تھریڈ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کو وک کہا جاتا ہے, جس کو جلایا جاتا ہے, اور دیے کے اندر جو ہے پھر جو ہے وہ آئل وغیرہ ڈالا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے وکس بیلنس فلیم, ابھی دیوں کی روشنی جل رہی ہے, اے ڈارک ڈیو فالز, اور سیاہی ابھی رات کا اندھیرا ہے جبکہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں. ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ اسٹالس, اور پھل فروشوں کی گلی میں میلن, گاوا, مینڈرین, خربوزہ, امرود اور سنگترا وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. پیرامڈ پائلڈ لائک کینن بالز. پیرامڈ یعنی جس طرح اہرام مصر ہے, ایک اہرام کی طرح ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور وہ دور سے یوں نظر آتا ہے جس طرح کہ کینن بالز, جس طرح کہ توپ کے گولے ہوتے ہیں. گلو ریڈ ہاٹ, اور جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو سرخی مائع روشنی, گولڈ ہاٹ, سنہری روشنی فرام ودن ان سے آتی ہے, پھوٹتی ہے. ان دا فرسٹ the poet appears to be subjective because this is his personal observation, and he has gone to the street of the fruit stalls, and he had just given the picture of the horrified human beings and a psychoanalysis of that horrification, that the fruit which are piled up in front of them, they appear to be the cannonballs. Dark children with a coin to spend, وہ سیاہ رنگ کے بچے, غریبوں کے بچے, پور فیملیز کے بچے جن کے پاس صرف خرچ کرنے کے لیے ایک کائن, ایک سکہ ہے. انٹر دا لینٹرنس آربٹ, وہ لالٹن کے اس احاطے میں آ جاتے ہیں, جب لالٹن جل رہی ہے اس کی روشنی میں آ جاتے ہیں. فائنڈ میلن, گاوا, مینڈرین, اور اپنے سامنے یہ مختلف پھل جو ان کے ڈھیر دیکھتے ہیں. دا مون کمپیکٹڈ ٹو اے رنڈ, اور چاند جو ہے وہ چھوٹا پڑتا پڑتا ایک کمان, ایک باؤ کی طرح بن چکا ہے. رین کا مطلب ہوتا ہے باؤ, BOW باؤ, جیسے ایک کمان باریک ہوتی ہے. دا سن ان پٹڈ اسکن, اور سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہو چکا ہے, لیکن دیٹ از پٹڈ اسکن, جس طرح کہ کسی پھل کو چھیل دیا گیا ہو, پیل آف کر دیا گیا ہو. دے ٹیک اٹ, وہ پھل لیتے ہیں, بریک اٹ اوپن, اس کو توڑتے ہیں. اب یہاں پر پوئٹ نے ان غریب لوگوں کی بات کی ہے کہ جو ہیوز ناٹ ہیں, جن کے پاس سورسز نہیں ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا سورسز, ان کے پاس نائفز نہیں ہیں, ان کے پاس چاقو نہیں ہے, ان کے پاس چھری نہیں ہے, ان کے پاس کانٹے نہیں ہیں تاکہ وہ ان کو باقاعدہ کاٹیں. لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ, اور جیسے ہی اس کو توڑتے ہیں تو ایک سنہرے رنگ کی فوار جو ان کے چہروں پر پڑتی ہے. ماؤتھ, فنگرز, چیک, نوز, چن, اور ان کا منہ, ان کی انگلیاں, ان کے گال, ان کی ناک اور ان کی تھوڑیاں سب وہ گیلے ہو جاتے ہیں. ریڈینٹ ایز لینٹرن, اور وہ ان کے چہرے ایسے روشن ہو جاتے ہیں. برائٹن ایز لینٹرن, جس طرح کہ لالٹن جل رہی ہوتی ہے. بیکاز دس از اے سائیکو انالیسس, وین دا بیلیز آر فلڈ, جب پیٹ میں کچھ جاتا ہے تو غریب شخص کا ڈارک چہرہ جو ہے وہ بھی ریڈینٹ ہو جاتا ہے. فرسٹ لائن میں وہ کہتا ہے ڈارک چلڈرن, سیکنڈ اسٹینزا میں, اور ابھی کہتا ہے ریڈینٹ ایز لینٹرن. دے فارگیٹ, اور وہ بھول جاتے ہیں
that dark sweet street I am standing in, کہ میں ایک اندھیری گلی میں کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا ہوں. تو ایک بھوکے شخص کی ایک سائیکولوجیکل انالیسس جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ جب بھوکا شخص کے سامنے کھانا ہو تو ہی نیور کیئرس کہ ہو از آبزرونگ ہم، وہ کبھی اس بات کی کیئر نہیں کرتا کہ کون شخص اس کو آبزرو کر رہا ہے. وہ اتنا اس میں منہمک ہوتا ہے کھانے میں، وہ اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ ہی اگنورز، ہی فارگیٹس آل اباؤٹ واٹ از اراؤنڈ ہم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پوئم نمبر 6 سندھی وومین، ایک سندھی خاتون، اور یہ بیسیکلی جان اسٹالورڈی نے ہی اس کو لکھا ہے. اور ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ہی کیم ٹو پاکستان میں آیا، سب کانٹیننٹ میں آیا، اور پھر وہ کراچی میں بھی گیا. کراچی میں جاتے ہوئے اس نے وہاں کی خواتین کو آبزرویشن دیا، ان کی جفا کشی، ان کی بریوری، ان کی محنت، ان کی ہارڈ شپ جو تھی اس کو اس نے جو ہے وہ بیسیکلی اس میں آئیڈیلائز کیا، اس کو پیش کیا ہے. ایک سندھی خاتون کی پکچر جو ہے اس کو پیش کیا ہے. فرسٹ انزا، بیر فٹ، ننگے پاؤں، تھرو دا بازار کے بیچ میں سے، اینڈ ود دا سیم انڈیولنٹ گریس، اور اپنی اسی ویو لائک موشن کے ساتھ، انڈیولنٹ مینس ویو لائک موشن، اسموتھ حرکت کے ساتھ، ایز اے کلاتھ بلون بیک فرام ہر فیس، جیسے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹتی ہے. شی گلائڈس ود اے اسٹون جار، اور گلائڈ، شی از موونگ ویری اسموتھلی، اینڈ شی بیئرس اسٹون جار، اپنے سر کے اوپر اس نے ایک پتھر کا جار اٹھا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے خراما بڑے اسموتھ انداز کے ساتھ بڑھتی ہے. ہائی آن ہر ہیڈ اینڈ ناٹ اے ریپل ان ہر ٹریڈ، اور ریپل مین ڈسٹربنس، اور اس کے چال ڈھال میں کسی بھی طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہے. شی از ناٹ وابلنگ، شی از ناٹ اسٹمبلنگ، شی از موونگ، شی از واکنگ ویری کانفیڈنٹلی، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، انرجیٹک انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے. واچنگ ہر، اسٹینزا نمبر 2، واچنگ ہر کراس، اس کو غور سے دیکھتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے، کراس اریکٹ اسٹونس، سیدھے پتھروں کے اوپر سے، اریکٹ مینس اسٹریٹ، اسٹونس جو اس کے راستے میں بغیر چپل پہنے وہ آ رہی ہے، اور سیدھے پتھر جو پڑے ہیں ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے. گاربیج، ویسٹ، ورتھ لیس اور ربش مٹیریل، فلتھ، ویسٹیج اور گندگی کے اوپر سے، ایکسکریمنٹ اور یہ بھی ویسٹیج اور فضلے کے اوپر سے، اینڈ کرمز آف گلاس اور شیشے کے ٹکڑوں کے اوپر سے، ان دا کراچی سلمز، نیرو سلمز مینس نیرو اسٹریٹس، کراچی کی تنگ گلیوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے. آئی ود مائی اسٹوپ، میں جبکہ اسٹوپ مینس ٹو بینڈ فارورڈ، ڈاؤن ورڈس، جبکہ میں جھکا ہوا ہوں. ریفلیکٹ، میں یہ سوچتا ہوں. آئی تھنک دے اسٹینڈ مور اسٹریٹ، کہ وہ لوگ اکثر سیدھے کھڑے رہتے ہیں. who learn to walk beneath a weight، جو مشکل کا سامنا کرتے ہیں، جو ویٹ اٹھا کر چلتے ہیں. It means weight is a symbol of hardships of life. Weight is a symbol of the problems of life. Weight is a symbol of the hindrances of life. Weight is a symbol of the hard spectacles of life. So the hurdles of life، کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو مشکل کا سامنا کرتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی جو ہے مشکل نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکل وقت میں بھی سیدھے کھڑے رہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 70، پوئم نمبر 7، ٹائمس. اور دا رائٹر ہیز جسٹ گیون اوور دیئر دا امپورٹنس آف ٹائم. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر وقت کا ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، یعنی ہر کام ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، اور ہر وقت ہم ہر کام نہیں کر سکتے. تو ڈفرینٹ اوکیزنس کے مطابق جو ہے وی آر ٹو ڈو
The poem is very simple. The language is quite simple. There is no such difficulty as compared to other poems. There is no symbolic presentation. To everything there is a season. ہر چیز کے لیے ایک موسم ہے. اینڈ دا ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون, اور آسمان کے نیچے ہر مقصد کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اے ٹائم ٹو بی بورن, پیدا ہونے کے لیے وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی, اور مرنے کے لیے وقت ہے. اے ٹائم ٹو پلانٹ, پودا لگانے کے لیے ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹڈ, اور جو پودا لگا دیا جاتا ہے, جو فصل اگا دی جاتی ہے, اس کو کاٹنے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن, اور توڑنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو بلڈ اپ, اور عمارت کو بنانے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو ویپ, رونے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس, اور ناچنے کا, خوشی منانے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونس, پتھروں کو پھینکنے کے وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونس ٹوگیدر, اور پتھروں کو اکٹھا کرنے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو ایمبریس, اور گلے ملنے کا ایک وقت ہے, معانقہ کرنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام ایمبریسنگ, اور گلے ملنے سے باز رہنے کا ایک وقت ہے. ٹائم ٹو گیٹ, حاصل کرنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو لوز, اور کھو دینے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو کیپ, رکھنے کا ایک وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے, اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو رینڈ, اور سینے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو سیو, اور کسی چیز کی سلائی کرنے کا وقت ہے. رینڈ, کسی چیز کو پھاڑنے کا, کپڑے کو کاٹنے کا ایک وقت ہے. اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس, خاموش رہنے کا وقت ہے. اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک, اور بولنے کا ایک وقت. سو دس پوئم از بیسکلی ٹیکن فرام different parts of the Bible, that is not written by some specific poet, and through these lines, these are golden saying, actually references given from Bibles. The devices have been given from Allah Almighty, that time we are to do according to a schedule, we are to do all works according to a timetable. The sun rises at its specific time. It sets in the west at its specific time. Seasons come on their specific time. There is a time to marry. There is a time to laugh. There is a time to love. There is a time to weep. There is a time to embrace. So we can't do all these activities all the time. So we will have to abide by the rules and regulations which have been given by nature in this universe as a timetable.